أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 27 عن النواس بن سمعان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه المسلم۔ وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر، قلت نعم، قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك۔ یہ جو ہے حدیث ایک اور ہے، یعنی دو احادیث جو ہے اس سیکشن میں امام نووی نے یہاں پر رکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ مسندی حدیث ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل نیکی حسن اخلاق ہے، اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہے کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ ہی کیوں نہ دے۔ اب اصلی نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اور تم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو وہ گناہ ہے۔ یہاں پہ دو نریشنز ہیں، سیکنڈ نریشن میں اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر انسان کے دل مطمئن ہو وہ نیکی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کے فتوے ہی کیوں نہ دے۔ تو یہ دو الگ الگ احادیث ہیں جن کو امام نووی نے ایک جگہ رکھا ہے کیونکہ ان کے معنی بہت کلوز اور قریب ہے۔ پہلی حدیث جو نواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جو وہ حسن ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی پیاری، جامع اور کمپریہنسو حدیث ہے جو نیکی اور گناہ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ النواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جو اپنے والد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، ایک وفد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو مدینے میں 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور اصحاب الصفہ میں جو ہے وہ تھے۔ وہ ہجرت کر کے مدینے میں نہیں سیٹل ہوئے، ٹھیک ہے۔ النواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے میں سیٹل نہیں ہوئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا چاہتے تھے۔ ڈو یو ریمبر ایک اور حدیث میں ہم نے لیا تھا کہ صحابہ اکرام جب کوئی بدو آتا یا آس پاس سے آتے اور سوال کرتے تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کو نئی نئی چیزیں جو ہے سیکھنے کو ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ ہوتے تھے وہ زیادہ سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ خود بھی باہر سے اگر کوئی آتا تو بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ سوال کرے گا اور ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ سوال کرنا اور یہ کویسچننگ کو اپنے آپ کے لیے اوپن رکھنے کے لیے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سیٹل نہیں ہوئے،
کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں باہر سے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں اور میرے علم میں اضافہ ہو۔ 17 احادیث ہمیں جو ہے آپ سے ملتے ہیں، اور صحیح مسلم میں 3 احادیث ہے۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیکنڈ والے حدیث کے راوی ہے، تو 9 ہجری میں ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے تھے، اور بہت ہی نرم دل، جینٹلنس کے لیے جو ہے یہ فیمس تھے، ان کو رونا بھی بہت جلدی آتا تھا۔ تو اب یہاں پہ پہلے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اصلی نیکی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق یہ مین پارٹ ہے نیکی کا۔ جیسے الحج عرفہ جو ہے کہا جاتا ہے، یعنی حج جو ہے عرفہ سے، تو یہاں پہ نیکی کا کہا جا رہا ہے حسن اخلاق ہے۔ عرفہ جیسے مین اور ایسنشیل پارٹ ہے حج کا، وہاں پر اگر نہیں رکیں گے تو حج نہیں ہوگا۔ اسی طرح حسن اخلاق، واٹ از حسن اخلاق؟ گڈ کیریکٹر، یہ نیکی کا اصل پارٹ ہے۔ اگر اچھا کیریکٹر نہیں ہے تو پھر انسان نیک نہیں ہے۔ نیکی کے لیے جو ورڈ حدیث میں آیا ہے وہ بر ہے۔ بر کا مطلب کیا ہے؟ بر میں کسی کے ٹورڈز نیکی جس میں اچھا بیہیویئر ہونا چاہیے، اس کے معنی آتے ہیں۔ جیسے بر الوالدین آتا ہے، اور تعاونوا علی البر والتقوی آتا ہے۔ تو نیکی میں ایسی نیکی جس سے دوسروں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا ہو، اس کو بر کہتے ہیں۔ اور اس میں وسیع پیمانے پہ واسٹ طریقے سے نیکی کرنا یہ بھی آتے ہیں۔ تو نیکی کرنا اور اچھے اخلاق کو امپورٹنٹ اور ایسنشیل سمجھنا یہ ضروری ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ یعنی اچھا بیہیویئر ہے، گڈ اخلاق ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہماری سمجھ، ہماری نیت اور ہمارے عمل کا کمبینیشن ہے۔ کیا ہے؟ ہماری سوچ، ذہن، جو ہمارے ذہن میں سوچ ہے وہ اچھی ہونا چاہیے، ہماری نیت اچھی ہونا چاہیے، یعنی اس کا کنیکشن دماغ، دل اور باڈی تینوں چیزوں سے ہے۔ دماغ میں سوچ اچھی ہونا چاہیے، دل میں نیت اچھی ہونا چاہیے، اور ہمارے ایکشنز اچھے ہونا چاہیے۔ کیونکہ بری نیت اور بری سوچ ہے تو انسان برے عمل کرے گا اور برے اخلاق والا ہوگا۔ اچھی نیت اور اچھی سوچ ہے تو وہ انسان اچھے عمل کرے گا اور اچھے اخلاق والا ہوگا۔ یوزلی اچھے اخلاق کو ہم بہت مس انڈرسٹینڈ کیے ہوئے ہیں۔ کوئی سویٹلی، پولائٹلی بات کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے، ایون اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے۔ اور اکثر آپ سنتے ہوں گے، یعنی یہ سٹیٹمنٹ بھی بہت کامن ہے، وہ انسان نماز نہیں پڑھتا لیکن اخلاق بہت اچھے ہیں۔ سنیں آپ کبھی ایسے سٹیٹمنٹ کہ وہ انسان نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، لیکن اخلاق اس کے بہت اچھے ہیں۔ یہ اچھے اخلاق کو ہم سوسائٹی میں اچھے اخلاق سمجھتے ہیں، لیکن یہ اچھے اخلاق میں نہیں آئیں گے۔ اچھے اخلاق میں کیا چیزیں آئیں گے؟ اچھے اخلاق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا ہے، انسان کے ساتھ اخلاق اچھے ہونا ہے، اور خود کے ساتھ اخلاق اچھے ہونا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اچھے اخلاق میں کاؤنٹ ہوں گے۔ تینوں چیزیں جو ہے اچھے اخلاق میں کاؤنٹ ہوں گے۔ کون کون سے چیزیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے ہونا ہے، انسانوں کے ساتھ اچھے ہونا ہے، اور خود کے ساتھ اچھے ہونا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی عقیدہ اچھا ہونا ہے، عبادات اچھے ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے علاوہ پر یعنی عمل کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا، یہ سب چیزیں کاؤنٹ ہوں گے۔ اور جیسے اگر کوئی اچھی بات کرتا ہے، نائسلی، پولائٹلی، سویٹلی، لیکن وہ سود کھاتا ہے تو کیا وہ اچھے اخلاق والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ جیسے نماز روزے کی بات آئی تھی۔ پھر لوگوں سے خیر خواہی، پہلے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے، سیکنڈ لوگوں کی خیر خواہی، ہمدردی، اچھا بیہیویئر۔ صرف سویٹلی بات کر لینے سے، آپ سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو چائے دے دیے، کافی دے دیے، سویٹلی بات کر لیے تو کیا وہ اچھا اخلاق والا ہو جائے گا؟ اچھا اخلاق والا جب ہوگا جب وہ واقع میں سامنے والے کی خیر خواہی چاہے گا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سویٹلی بات کرتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے خیر خواہی نہیں ہوتی، وہ ویل وشر نہیں ہوتا، ہمدردی نہیں ہوتی، تو وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے۔ دین کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمدردی تو ہوتی ہے
لیکن بیہیویئر صحیح نہیں ہوتا, پولائٹلی نہیں بات کرتے, ویسے نہیں. بات چیت اینڈ بیہیویئر میں بھی اچھے ہونا ہے, دین نیت میں بھی اچھے ہونا ہے. اسی لیے اچھے اخلاق میں کیا کیا آئیں گے؟ سوچ اچھی ہو, نیت اچھی ہو, عمل اچھا ہو. دین اللہ کے ساتھ اچھی اخلاقی ہو, انسانوں کے ساتھ ہو, اور خود کے ساتھ. خود کیسا ہے؟ خود کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہونا ہے. یہ تو شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں. اور انسان خود کے ساتھ اچھے اخلاق کیسا رکھے؟ اپنے جسم, اپنی جان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اور اپنے آپ کے لیے ایسے کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اپنے جسم کا خیال نہیں رکھنا, اپنی صحت کا خیال نہیں رکھنا, یہ اپنے آپ کے ساتھ برا اخلاق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلیسنگ دی ہے, اپنا جسم, اپنی باڈی, اپنی صحت. آپ جنک کھا رہے ہیں, آپ برا کھانا کھا رہے ہیں, آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں, تو پھر یہ ہم اپنے آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ نہیں ہیں. دین اگر ہم کوئی, یہ تو ہوگی دنیا کی بات, لیکن اگر ہم کوئی ایسے کام کر رہے ہیں کہ اپنے اس جسم کو جہنم کا مستحق کر رہے ہیں, تو پھر ہم اپنے آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہمارے اپنے آپ کے ساتھ اچھے اخلاق ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, اور اپنے آپ کے ساتھ کیسے؟ اچھی سوچ کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ, اور اچھے عمل کے ساتھ. یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں کاؤنٹ ہوگی. دین انسانوں کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ پر باقی ساری جو کریشنز ہیں اللہ تعالیٰ کی, ان کے ساتھ بھی اچھے اخلاق ہمیں کرنا چاہیے. جیسے اینیملز ہے, پلانٹس ہے, جانور ہے, درخت ہے, یہ سب کے ساتھ بھی جو ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. انسان میں کچھ اچھائیاں ہیں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نیچر میں ہوتی ہے. یعنی ہمارے اندر ہر انسان ڈفرنٹلی ہوتا ہے, ہمارے اندر جو ہے کچھ اچھائیاں, کچھ برائیاں ہوتی ہیں. کچھ چیزیں نیچر میں ہوتی ہے, تب اللہ تعالیٰ کی اس بلیسنگ کے لیے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے, یعنی کچھ سم پیپل جو ہے بائی نیچر دے آر ویری کام, بائی نیچر دے آر ویری جینرس, بائی نیچر ان میں کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر بائی نیچر جو ہے ہمارے اندر یہ چیز ہے تو ہمیں بہت اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا چاہیے. لیکن ایوری بڈی از ناٹ الائک, ایوری بڈی از ناٹ سیم. ہو سکتا ہے ہم میں کچھ برائیاں ہیں, جیسے غصہ زیادہ آتا ہو, یا دل جو ہے جلدی ہرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ریونج لینے والی فیلنگ آتی ہے. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر بائی نیچر یہ چیز تمہارے اندر ہے تو تھوڑے ایفرٹس اور تھوڑی محنت سے اس کو فکس کیا جا سکتا ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. جیسے شارٹ ٹیمپرڈ ہونا, امپیشنٹ ہونا, شکی ہونا, کنجوس ہونا, یہ کسی میں زیادہ ہو سکتی ہے یہ چیز, لیکن ان کو تھوڑی محنت کے ساتھ فکس کیا جا سکتا ہے. کیسے فکس کیا جائے گا؟ سب سے پہلے قرآن اور احادیث کو پکڑنا ہے. طبیعت میں نیچرلی بھی یہ ہے, تو اجر اور ثواب کو اگر ہم پکڑ لیں گے, اس کو یاد کریں گے, اجر اور ثواب سے اپنے آپ کو ہمیشہ انکریج کرنا ہے اور موٹیویٹ کرنا ہے. یہ ایک چیز ہے. کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہر انسان کے اندر کمزوری ہو سکتی ہے. ہم امپیشنٹ ہو سکتے ہیں, غصے والے ہو سکتے ہیں, ہم میں کچھ برائیاں ہو سکتی ہے, ہم شارٹ ٹیمپرڈ ہو سکتے ہیں, ہم شکی ہو سکتے ہیں, ہم کنجوس ہو سکتے ہیں. لیکن تھوڑی سی کوشش کے ساتھ ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اور سب سے پہلی کوشش اجر اور ثواب کو اپنے ذہن میں رکھ کے اجر اور ثواب کو اپنا موٹیویشن اور انکریجمنٹ بنانا ہے. سیکنڈلی, اچھے لوگوں کی کمپنی, اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, کیونکہ الرجل علی دین خلیلہ, انسان یا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو ہم کو انکریجمنٹ اپنے دوستوں سے ملتا ہے. برے اخلاق کے دنیائی اور آخرت کے کانسیکوینسز پر فوکس کرنا ہے کہ میں یہ کروں گی تو کیا ہو جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے, ہمیشہ ان کا اگزامپل لے کر ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے.
اور موسٹ امپورٹنٹلی اپنی برائی کو جو ہے دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. جیسے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ہم کو سکھایا, اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے پرفیکٹ جو ہے باڈی دی ہے, پرفیکٹلی جو ہے مجھے کریٹ کیا ہے, تو میرے اخلاق کو بھی پرفیکٹ کریے. تو ایسی دعا جو ہے ہمیں کرنا چاہیے. اب ایک چیز یہ ہے کہ دوسروں کے اخلاق کے اوپر تو ہم بہت جو ہے کمنٹ کرتے ہیں, دوسروں کے اخلاق کے بارے میں تو جو ہے بہت سوچتے ہیں کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے, وہ اچھے اخلاق والا نہیں ہے, وہ برا ہے, وہ فلاں کے تو ایسے ہیں. لیکن کبھی خود کو جج کرنا سوچے, کبھی خود کے اخلاق کے اوپر کمنٹ کرنے کی بات سوچے کہ میرے اخلاق کیسے ہیں. کبھی خود اپنے آپ کو جج کرنے کی بات آئی کہ میں اچھے اخلاق کی ہوں یا برے اخلاق. یعنی دوسروں کے اوپر تو ہم فوری ان کے آؤٹ ورڈ ایکشن سے, ان کے بیہیویئر سے, ان کے ہمارے ٹورڈ جو ہے کیا معاملہ ہے, اس سے ہم فوری جج کر لیتے ہیں کہ اس کے اخلاق ایسے, اس کے اخلاق ایسے ہیں. لیکن کبھی یہ سوچے کہ میں کیسے اخلاق کی ہوں, میں کیا کر رہی ہوں. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, کیسے چیک کریں گے؟ یعنی دوسروں کے تو اخلاق کو ہم چیک کر لیتے ہیں, لیکن اپنے اخلاق کو کیسے چیک کریں گے؟ جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتا ہے. اور جیسے ہم دیکھیں سوچ, انٹینشن اینڈ عمل, تو اپنا عمل دیکھنا ہے. صرف کسی سے میں سویٹلی بات کر لی, کسی کو کھانے پہ بلا لی, کسی کو دعوت دے دی, کسی کے گھر کھانا بھیج دی, تو کیا میں اچھے اخلاق والی ہو جاؤں گی؟ اگر میری سوچ اچھی ہے, میری نیت اچھی ہے, میرا عمل اچھا ہے, میں سامنے والے کی خیر خواہ ہوں یا نہیں ہوں, میرے عبادات اچھے ہیں, میرے لوگوں کے ساتھ معاملات اچھے ہیں, اور میرے اپنے آپ کے ساتھ معاملات اچھے ہیں, with good intentions, with being well wisher. اور اگر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر انسان آگے جاتا ہے تو پھر وہ اچھے اخلاق والا انسان ہے. اور گناہ کیا چیز ہے؟ ہم ہر کوئی کہتے ہیں کہ میں گنہگار نہیں ہوں, میں تو نیک ہوں, لیکن اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے گناہ کیا ہے جو دل میں کھٹکے. یہ پہلے بھی ہم لیے تھے ایک حدیث میں, جو دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے, اور جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ کسی اور کو نہ معلوم ہو وہ گناہ ہے. تو دو چیزیں بیسیکلی یہاں پر پتہ چل رہی ہے گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. کھٹک, جب اندر ہمارے کھٹک ہو تو پھر وہ گناہ ہے, اور کھٹک اندر سے ہوتی ہے. اور آؤٹ ورڈ ایکشنز جو ہے ہمارے جو ہوتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ چلے, تو وہ گناہ ہے. ہر نفس میں گناہ کے لیے کھٹک ہوتی ہے. تو جب کھٹک ہو تو فوری جو ہے وہ چیز سے دور ہو جانا چاہیے. اور بعض لوگ جو ہے, یہ الگ بات ہے کہ برائیوں کو دیکھ کر کرتا جاتا ہے تو اس کے دل سخت ہو جاتے ہیں, تو اور پھر وہ جو ہے کھلے عام بھی برائیاں کرتا ہے, یہ الگ چیز ہے. لیکن یہ عام ایمان والے انسان کے لیے ہے. بہت سخت دل والے کافر تو الگ ہوتے ہیں, ان کے دل میں کھٹک بھی نہیں ہوتی, اور وہ عام کھلے عام بھی جو ہے برائی کرتے ہیں, تو وہ بات نہیں ہے. لیکن عام جو ہے ایمان والا انسان, جس کے دل میں منیمم لیول آف ایمان بھی ہو, اس کے دل میں گناہ کے لیے کھٹک ہوتی ہے, اور وہ گناہ والی چیز یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ لوگوں میں وہ نظر آئے یا لوگوں میں دکھے. تو اگر دل میں کھٹک ہے کوئی بھی چیز کے لیے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکی ضروری ہے اچھے اخلاق کے لیے. گناہ کیا کرتا ہے؟ اخلاق کو ڈائریکٹ کرتا ہے. یعنی گناہ سے ہمارے اخلاق اچھے یا برے ہو سکتے ہیں, تو گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے اچھے اخلاق کے لیے, اور گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دل میں کھٹک, یہ چیز ہے. تو ہم جو ہے اگر گناہ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے. اور گناہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے دل میں کھٹک, اور اگر کوئی چیز ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو نہ معلوم ہو تو پھر وہ گناہ ہے, وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نیک اخلاق والے بنا لے, بہترین اخلاق والے بنا لے, اور گناہوں کو پہچان کے اس سے دور ہونے والا بنا لے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
Ooh.